بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جیکب کا کالا عمل زبردست ہوتا ہے۔ آج تک کوئی میرے دماغ میں نہ آ سکا، اب تمہارے دماغ میں بھی اپنے یا پرائے نہیں آ سکیں گے۔ وہ جیکب کے پاس آ کر بولی، میں پارس کے دماغ میں جاتی ہوں، اسی طرح اس کا باپ اور اس کے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے اندر پہنچ کر اسے میرے شکنجے سے نکال لے جائیں گے۔ نو میڈم، اس کے دماغ میں پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی اس کے دماغ پر مسلط نہیں کی جا سکے گی۔ تم اس کے دماغ میں جا رہی ہو، لیکن اس کے دماغ کو متاثر نہیں کر سکو گی۔ اسی طرح اس کے اپنے اس کے اندر آ کر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اتفاق سے ثانی اپنے پارس سے باتیں کرنے کے لیے اس کے دماغ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کی موجودہ حالت کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ الپا نے واپس آ کر پارس کے اندر ثانی کی باتیں سنی، پھر کہا، یہ تمہارا مجازی خدا ہے، اب میرا بننے والا ہے۔ اس کی کم بختی اسے میرے ملک میں لے آئی تھی۔ پارس نے کہا، ثانی تم ماما اور تبریزی صاحب سے کہو وہ کالے جادو کا توڑ کریں گے۔ ماما مراقبے میں ہے اور تبریزی صاحب نے کہا ہے کہ فی الحال قدرتی طور پر جو ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا، وہ اس وقت ان حالات اور معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اس بات نے الپا کی ایک بہت بڑی کامیابی پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ وہ فاتحانہ انداز میں کہہ لگانے لگی۔ الپا کی پہلی اور آخری خواہش تھی کہ پارس کو کالے جادو کی نادیدہ زنجیروں میں جکڑ لیا جائے، کیونکہ نہ وہ تقدیر سے قابو میں آ رہا تھا اور نہ تدبیر سے۔ اب جیکب رابن ہی اس کی مشکل آسان کر سکتا تھا۔ جیکب رابن نے ایک خطرناک اور جان لیوا کالا عمل شروع کیا تھا۔ وہ عمل ایسا جان لیوا تھا کہ بعض جادوگر ایک ذرا سی غلطی کے باعث جان سے گزر جاتے ہیں۔ جیکب رابن نے عمل کے دوران میں چاقو کی تیز پھل کو اپنی ایک مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا، اس کی ہتھیلی اور انگلیاں کٹتی جا رہی تھیں، لہو بہتا جا رہا تھا۔ اگر مقررہ مدت تک جادوئی عمل مکمل نہ ہوتا تو اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جاتا، وہ جان سے جاتا اور کامیابی بھی حاصل نہ ہوتی۔ اس کی جان رہے گی یا جائے گی یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ اس نے پارس کا سراغ لگا لیا تھا۔ اب الپا کے بے شمار ماتحت اسے گھیرنے اور زنجیریں ڈالنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ الپا کو چاہیے تھا کہ وہ جیکب رابن پر توجہ دیتی۔ پارس کو گھیرنے اور پکڑنے والے بہت تھے، جیکب رابن کو طبی امداد پہنچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے جسم سے اتنا لہو بہہ چکا تھا کہ وہ اب جاں کنی کے عالم میں تھا۔ اس نے کالے عمل سے صرف پارس کا سراغ لگانے کی حد تک کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد بھی پارس کے دماغ پر حاوی رہنے اور اسے اپنے قابو میں رکھنے کے لیے وقفے سے منتر پڑھتے رہنا لازمی تھا۔ الپا نے اتنی ہی کامیابی کو آخری اہم کامیابی سمجھا کہ خونخوار شیر نرغے میں آ گیا ہے۔ اب کسی دشمن کی طرف سے اندیشہ نہیں ہے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا کا سب سے بڑا دشمن قابو میں آ رہا ہے۔ آئندہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر ٹرانسفارمر مشین تیار کر سکتی تھی۔ وہ اس کامیابی کے نشے میں عارضی طور پر جیکب رابن کو بھول گئی تھی۔ اس کی حالت اسی وقت معلوم ہوتی جب اس کی ضرورت پڑتی، اور ابھی صرف پارس کی ضرورت تھی۔ جیکب رابن کی نشاندہی کے مطابق پارس ایک بوڑھی عورت کے مکان میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے نادیدہ زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے۔ بظاہر اس کے ہاتھ پاؤں آزاد تھے، لیکن وہ ایک جگہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ کوشش کے باوجود وہ باہر جانے کے ارادے پر عمل نہیں کر پا رہا ہے۔ الپا پارس کے دماغ میں جا کر اس کی بے بسی کو سمجھ رہی تھی اور اپنے مسلح ماتحتوں سے کہہ رہی تھی، پارس مجبور اور بے بس ہو گیا ہے، اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس مکان میں گھس کر اسے گرفتار کر لو۔ وہ پھر پارس کے دماغ میں خیالات پڑھنے گئی۔ اس وقت تک جیکب رابن تمام جسمانی قوتیں ہار کر بیٹھے بیٹھے فرش پر گر پڑا تھا۔ گرتے وقت اس کا ایک ہاتھ اس خنجر پر گیا جو پارس کے نام سے بنائے ہوئے پتلے میں پیوست تھا۔ ہاتھ لگتے ہی وہ خنجر پتلے کے اندر سے نکل کر فرش پر گر پڑا۔ دوسری طرف پارس اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے الپا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بے بسی اور کمزوری کے باوجود کیسے شاذور ہو گیا ہے۔ وہ وہاں سے چھلانگیں لگاتا ہوا فرار ہو رہا تھا۔ مسلح ماتحت دروازہ توڑ کر اندر آئے۔ انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی، وہ ایک گوشے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ تب الپا کی عقل میں یہ بات آئی کہ جیکب رابن کے جادو میں کوئی خامی پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے ماتحتوں کو سختی سے حکم دیا کہ پارس کا تعاقب کریں۔ پھر جیکب رابن کے دماغ میں پہنچتے ہی بولی، اے کتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پارس تیری گرفت سے کیسے نکل رہا ہے؟ جیکب رابن میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ زبان سے کچھ کہہ سکتا۔ الپا نے اس کے خیالات پڑھے، تب معلوم ہوا کہ وہ زندگی ہار رہا ہے۔ وہ بولی، میں ابھی تمہارے جسم میں کچھ خون پہنچاؤں گی، پہلے اس خنجر کو پتلے میں پیوست کرو۔ جیکب میں ہاتھ کو حرکت دینے کی توانائی نہیں تھی۔ الپا اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما کر اس کے اندر توانائی پیدا کرنے لگی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے بمشکل خنجر کو پکڑا۔ الپا اپنے برسوں کے تجربات سے کام لے رہی تھی، خنجر کو پتلے تک پہنچا رہی تھی، جیکب کو تسلیاں دے رہی تھی، حوصلہ کرو، میں بھی تمہیں اسپتال پہنچاؤں گی، تم میرے لیے بہت اہم ہو، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔
وہ جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی، اس کے اندر رہ کر یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کسی دم کا مہمان ہے۔ اس نے اس کے اندر عارضی توانائی پہنچاتے ہوئے آخر خنجر اس کے پتلے میں پیوست کر ہی دیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ آگے کام نہیں آئے گا، وہ خنجر بھی پیوست نہیں رہے گا کیونکہ اس کا ہاتھ بے دم ہو کر فرش پر گرنے والا تھا۔ عارضی طور پر ہی صحیح، اس خنجر کے پیوست ہوتے ہی دوسری طرف پارس ایک جگہ دوڑتے دوڑتے لڑکھڑا کر گر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے الپا نے اس کے اندر پہنچتے ہی زلزلے کا جھٹکا پہنچایا۔ پارس زمین پر تڑپنے لگا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، ذلیل کتیا، مجھ سے یہ دشمنی تجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، جب مہنگی پڑے گی تب پڑے گی، ابھی تو تم سستے مل رہے ہو۔ پارس میں بلا کی قوت برداشت تھی، وہ شدید تکلیف برداشت کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کر جانا چاہتا تھا۔ الپا نے دوسری بار زلزلے کا جھٹکا پہنچایا۔ وہ دوبارہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ مسلح ماتحت دوڑتے ہوئے قریب آ گئے۔ دو ماتحتوں نے اسے جکڑ لیا، تیسرا اسے ہتھکڑی پہنانے لگا۔ وہ ناقابل برداشت تکلیف کے باوجود ان کے قابو میں نہیں آ پا رہا تھا، وہ اسے ہتھکڑی پہنانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ الپا نے کہا، بہت جان ہے تم میں دیکھتی ہوں کتنا دماغی عذاب برداشت کرو گے۔ اس نے پھر زلزلے کا ایک زبردست جھٹکا پہنچایا، یہ انسانی قوت برداشت سے زیادہ تھا۔ وہ نڈال سا ہو کر ایک دم سے ساکت ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ الپا نے 4 خاص ماتحتوں کو حکم دیا کہ وہ پارس کو بڑی رازداری سے لے جائیں اور ایک خفیہ اڈے میں پہنچا دیں۔ پھر وہ بابی سے خیال خوانی کے ذریعے بولی، فوراً میرے بنگلے میں آؤ۔ اس نے پوچھا، میڈم پارس کا کیا بنا؟ بہت بڑی خوشخبری ہے، میں نے اسے بے ہوش کر کے قیدی بنا لیا ہے۔ او میڈم، یو آر گریٹ، آپ نے شیر کو پچھاڑ دیا ہے، ایک بہت بڑے پہاڑ کو قدموں میں جھکا لیا ہے، یہاں آ کر بھی تعریفیں کر سکتے ہو، فوراً آؤ۔ وہ اپنے بیڈ روم میں دماغی طور پر حاضر ہو گئی، وہاں سے اٹھ کر اطمینان سے چلتی ہوئی اس کمرے کے دروازے پر پہنچی جہاں جیکب رابن کالا عمل کرتا رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ فرش پر چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا، اس کے دیدے پھیل کر ساکت ہو گئے تھے۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، اس پر جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر محسوس کرنے لگی، دھڑکنیں بند ہو چکی تھی۔ پھر بھی اس نے خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو پوری طرح تصدیق ہو گئی، خیال خوانی کی لہروں کو مردہ دماغ میں جگہ نہ ملی۔ وہ افسوس کرتے ہوئے بولی، او پور وچ ڈاکٹر، تم نے ساتھ چھوڑ دیا، ابھی تم سے بہت کام لینے تھے، سو سیڈ۔ بوبی وہاں آ گیا۔ الپا نے کہا کہ ختم ہو چکا ہے، اس نے پارس جیسے دشمن کو گرفتار کرایا اور خود موت کی گرفت میں آ گیا۔ بوبی نے کہا، یہ اچھا نہیں ہوا، ہم نے سوچا تھا جب ہم ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے اپنی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج بنائیں گے تو ان سب کے دماغوں میں جیکب رابن کیلیں پیوست کرے گا اور ٹیلی پیتھی جاننے والی پوری فوج کو آپ کا غلام بنائے رکھے گا۔ ابھی وہ مشین تیار نہیں ہوئی ہے، ابھی تو پارس میرے شکنجے میں ہے۔ اگر یہ زندہ ہوتا تو میں اسی لمحے پارس کے سر میں کیل پیوست کرا کے زندگی بھر کے لیے اسے اپنا غلام بنا لیتی۔ اس کی موت سے یہ بڑا نقصان پہنچا ہے، اب آپ کیا کریں گی؟ ایک ہی راستہ ہے، ترمیمی عمل کے ذریعے اسے اپنا غلام بنا کر رکھوں گی۔ آپ اس سے غافل نہ رہیں، اس کے دماغ میں جاتی رہیں، جیسے ہی وہ ہوش میں آئے اس پر ترمیمی عمل شروع کر دیں۔ میں یہی عمل کروں گی۔ یہاں فرش پر لہو پھیلا ہوا ہے، اسے صاف کر دو۔ لاش کو کسی پلاسٹک کے تھیلے میں لپیٹ کر یہاں سے لے جاؤ، کار کی ڈکی میں چھپا کر شہر سے دور کسی ویرانے میں جاؤ اور اسے پھینک کر چلے آؤ۔ وہ بوبی کو ہدایات بلکہ حکم دے کر وہاں سے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ بوبی اگرچہ تنہائی میں اس کا یار بن جاتا تھا لیکن عام حالات میں اس کا غلام بنا رہتا تھا کیونکہ اس کے سر میں بھی غلامی کی کیل پیوست کر دی گئی تھی۔ الپا کے 4 خاص ماتحتوں نے پارس کو ایک خفیہ اڈے میں لا کر اسے آہنی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ الپا نے ان چاروں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ جب وہ ہوش میں آنے لگے تو کوئی اس کے قریب نہ بولے، کوئی اپنی آواز نہ سنائے، ورنہ وہ شیطان ان کی کھوپڑیوں میں پہنچ کر وہاں سے رہائی حاصل کر لے گا۔ ان چاروں نے اسے آہنی سلاخوں کے پیچھے قید کرتے وقت آپس میں گفتگو کی تھی۔ یہ اچھی طرح یقین کر لیا تھا کہ وہ بے ہوش ہے۔ وہ یہ طے کر رہے تھے کہ 2-2 کی تعداد میں وہاں ڈیوٹی دیں گے، 2 دن کے وقت وہاں گونگے بن کر رہیں گے اور 2 رات کو آ کر جاگتے رہیں گے۔ الپا پہلے پارس کے دماغ میں گئی، اسے بے ہوش پا کر اپنے چاروں ماتحتوں کے خیالات پڑھے، پھر ان سے کہا، میں یہاں آتی رہوں گی، تم میں سے کسی کو اپنے فرض سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بوبی 2 گھنٹے بعد لاش کو ٹھکانے لگا کر واپس آ گیا۔ الپا نے کہا، میں کئی بار پارس کے دماغ میں جا چکی ہوں، وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اتنی طویل بے ہوشی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے اس کے دماغ کو زلزلے کے شدید جھٹکے پہنچائے ہیں، وہ دماغی طور پر آدھا مر چکا ہے، ایسا نہ ہو وہ آدھا پاگل ہو جائے۔ میں نے 3 بار اتنی بے رحمی سے جھٹکے پہنچائے ہیں کہ دوسرا کوئی ہوتا تو مر ہی جاتا۔ اس کی طویل بے ہوشی کی وجہ آپ کی بے رحمی ہے۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور خیال خوانی کرتے ہوئے پارس کے اندر پہنچی۔ اس کے دماغ میں کمزور سی سوچ کی لہریں ابھر رہی تھیں۔
الپا نے واپس آ کر کہا، بوبی وہ ہوش میں آ رہا ہے، تم مجھے مخاطب نہ کرنا، میں اس کے اندر مصروف رہوں گی۔ وہ پھر پارس کے پاس آ گئی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ذرا دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں، خود کو ایک قید خانے کے فرش پر پڑا پایا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، آہنی سلاخوں کے اس پار کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سوچ نے کہا، مجھے قید کیا گیا ہے۔ الپا نے کہا، بڑے خوش نصیب ہو، ساری عمر میرے قیدی بن کر رہو گے۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا، اس نے کہا، لیٹے رہو ورنہ پھر زلزلے کے جھٹکے پہنچاؤں گی۔ وہ لیٹتے ہوئے بولا، سمجھ گیا، مجھ پر تنویمی عمل کرو گی۔ تمہیں غلام بنائے رکھنے کی خواہش برسوں سے تھی، وہ خواہش آج پوری کروں گی۔ میرے پاپا کو، میری سونیا ماما کو معلوم ہوگا تو تم اپنی خواہشوں کے ساتھ فنا ہو جاؤ گی۔ میں تمہارے دماغ کو لاک کروں گی، کوئی تمہارے اندر پہنچ سکے گا نہ یہ معلوم کر سکے گا کہ میں نے تمہیں قیدی بنایا ہے۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمیشہ تم لوگوں کے کام نہیں آتے۔ پھر جیکب رابن نے میرے دماغ پر ایسا عمل کیا ہے کہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے اندر نہیں پہنچ سکیں گے۔ پارس نے جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔ الپا نے کہا، تمہارا دماغ بہت کمزور ہو چکا ہے، تمہیں سو جانا چاہیے۔ تم سو رہے ہو، تمہیں نیند آ رہی ہے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے سے تھپک تھپک کر سلانے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ وہ بڑے اطمینان اور بڑے اعتماد سے اس پر عمل کرنے لگی۔ میں بیجنگ کے فوجی ہوائی اڈے پر تھا، میرے ساتھ آرمی کے اعلیٰ افسران تھے۔ اس ہیلی کاپٹر کو وہاں اتارا جا رہا تھا جس میں للی، دلیر افریدی اور علی فاتحانہ شان سے آئے تھے۔ ان تینوں کی آمد کو راز میں رکھا گیا تھا۔ ہم سب یہ جانتے تھے کہ دشمن کے جاسوس پورے شہر میں اور حکومت کے اہم شعبوں میں چھپے رہتے ہیں۔ ان دنوں تمام دشمن سراغ رسانوں کی صرف یہی کوشش تھی کہ کسی طرح بھی وہ مائکرو فلم حاصل کر لی جائے۔ وہ ہیلی کاپٹر ایک ہیلی پیڈ پر اتر گیا۔ اس کا سلائیڈنگ دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے للی 2 انگلیوں سے وی یعنی فتح مندی کا نشان بناتے ہوئے باہر آئی۔ اس کے پیچھے دلیر افریدی اور علی باہر آئے۔ میں نے آگے بڑھ کر علی کو گلے لگا لیا۔ ہم دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے۔ علی نے جو تعویذ گلے میں پہنا ہوا تھا وہ ہم دونوں کی دلوں کی دھڑکنوں کے درمیان محسوس ہو رہا تھا۔ جناب تبریزی نے بہت پہلے ہی ہدایت کی تھی کہ مائکرو فلم ایک تعویذ کے خول میں رہے گی اور وہ تعویذ علی کے گلے میں رہا کرے گا۔ ان کی ہدایت کے مطابق وہ تعویذ علی نے پہن رکھا تھا، یعنی وہ مائکرو فلم ابتدا سے ہی علی کے پاس تھی۔ آرمی کے اعلیٰ افسران ان تینوں سے مصافحہ کر رہے تھے اور دل کھول کر ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ بے شک و شبہ انہوں نے ایک نہایت ہی حیرت انگیز غیر معمولی کارنامہ انجام دیا تھا۔ برف پوش پہاڑوں کی انتہائی بلندی پر جہاں زندہ رہنے کی سہولتیں میسر نہیں تھیں، ان کے لیے راشن نہیں پہنچایا گیا تھا، ہیلی کاپٹرز اور مسلح فوج نہیں پہنچائی گئی تھی۔ وہاں انہوں نے دشمنوں سے جم کر مقابلہ کیا تھا، پھر انہیں نیست و نابود کرنے کے بعد فاتح کی شان سے آئے تھے۔ وہ تمام افسران اس بات پر بھی فخر کر رہے تھے کہ علی اور دلیر افریدی کے ساتھ ان کے ملک سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی ماؤ لیلی نے بھی بلند حوصلے اور بے مثال جرأت کا ثبوت دیا ہے۔ ہم سب فوجی گاڑی میں بیٹھ کر ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ میرے ساتھ جناب عبداللہ واسطی اور ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ذہین سراغ رساں احمد زبیری آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے الگ مختلف رہائش گاہوں میں تھے اور اپنے اپنے طور پر اہم معاملات میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ہم کسی تحریری معاہدے کے بغیر حکومت چین سے اور چینی عوام سے ایسی دوستی کا ثبوت دے رہے تھے جو ان کی بہترین توقعات سے بڑھ چڑھ کر تھی۔ اس کے عوض ہم نے صرف ایک مطالبہ کیا تھا اور وہ یہ کہ ہم جمہوریہ چین میں بابا صاحب کے ادارے کی ایک شاخ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بھلا انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بڑی خوشی سے اجازت دی۔ اعلیٰ حکام نے متفقہ طور پر کہا، چین شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ جہاں چاہیں وہاں سینکڑوں کلومیٹر کے رقبے پر بابا صاحب کا ادارہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ جناب عبداللہ واسطی نے بیجنگ شہر سے 25 کلومیٹر دور بابا صاحب کے ادارے کے لیے 20 کلومیٹر زمین پسند کی، جو حکومت کی طرف سے فوراً ہی ادارے کے لیے وقف کر دی گئی۔ اب جناب عبداللہ واسطی اس وقف کردہ زمین پر احاطے کی 4 دیواری تعمیر کرا رہے تھے۔ وہاں ہم 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے۔ اب علی بھی پہنچ گیا تھا۔ ہم چاروں کے علاوہ ہمارے کئی خیال خوانی کرنے والے سراغ رساں وہاں ہماری ہدایات پر عمل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ میں نے انہیں ہدایات دی تھیں کہ وہاں کے مختلف شعبوں کے اہم عہدیداروں کے دماغوں میں جاتے رہیں۔ بیرونی ممالک کے کئی ڈاکٹر، انجینئر اور بین الاقوامی پریس سے تعلق رکھنے والے وہاں کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات انجام دینے کے لیے موجود رہتے تھے۔ ان میں جاسوس بھی تھے جن کی شناخت مشکل تھی۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک ایک کے دماغ میں جاتے جاتے
اصلیت چھپانے والے جاسوسوں کے دماغوں تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ ہمارے سراغ رسانوں کی فرض شناسی کے باعث کئی شعبوں میں کتنے ہی جاسوس نظروں میں آنے لگے۔ میں انہیں چینی حکام کے سامنے بے نقاب کرنے لگا۔ جن ملکوں سے وہ تعلق رکھتے تھے، ان ملکوں سے سفارتی تعلق بحال رکھنے کے لیے ان جاسوسوں کو ملک بدر کیا گیا اور آئندہ جمہوریہ چین میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ ایسے جاسوس بھی تھے جو بے نقاب ہونے کے بعد فرار ہو کر رپوش رہنے کی کوششیں کرتے رہے، یہ سمجھتے رہے کہ ان کے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کی مدد کریں گے، لیکن ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والے بے شمار تھے۔ ان کے دو چار تھے، وہ بیک وقت سب ہی کی مدد نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ ہمارے لوگوں کے ہاتھوں مارے جاتے رہے۔ دراصل دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی خاص توجہ مائکرو فلم پر تھی۔ 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے آرمی ہیڈ کوارٹر کے 3 اعلیٰ افسروں کو ٹریپ کر چکے تھے، انہیں اپنا معمول اور تابع بھی بنا چکے تھے۔ یہ بات میں جانتا تھا، لیکن انجان بن کر آئندہ ہونے والے تماشے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دشمن خیال خوانی کرنے والے برف پوش پہاڑوں میں بری طرح ناکام رہے تھے، اس کے باوجود مایوس نہیں تھے۔ وہ 3 اعلیٰ افسروں کے دماغوں میں رہ کر معلوم کر چکے تھے کہ ایک مائکرو فلم طیارے کے پائلٹ کے ذریعے آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچا دی گئی ہے۔ یہ طیارے کا پائلٹ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس فلم کو اس کی رسٹ واچ میں چھپایا گیا تھا۔ میں نے وہ فلم رسٹ واچ سے نکال کر آرمی کے سب سے اعلیٰ افسر کے حوالے کی تھی۔ ایک ماتحت افسر اس اعلیٰ افسر کا معتمد خاص تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دشمن خیال خوانی کرنے والا اسے اپنا معمول اور محکوم بنا چکا ہے۔ آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک حصے میں ایک ریکارڈ روم تھا، جہاں فوج کے صرف چند افسران ہی اپنی مکمل شناخت پیش کرنے کے بعد جا سکتے تھے۔ اس مائکرو فلم کو وہاں ایک آہنی سیف میں رکھا گیا تھا۔ دشمنوں کو اس بات کا علم تھا اور انہوں نے دلیر افریدی کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کیا تھا کہ ایک مائکرو فلم اس کے پاس بھی ہے۔ انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ 2 مائکرو فلموں میں سے ایک اصلی ہے اور دوسری نقلی، یا دونوں ہی اصلی ہیں۔ ایک میں ٹرانسفارمر مشین کا حصہ اول اور دوسری میں حصہ دوم ہے۔ انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے برف پوش پہاڑوں کے جان لیوا علاقوں میں للی، افریدی اور علی کو گھیر کر اس فلم کو چھین لینا چاہا۔ اس کوشش میں ان کے اپنے ہی آدمی جان سے گئے تھے۔ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے اعلیٰ افسروں کے دماغوں میں رہ کر یہ معلوم کر چکے تھے کہ اس مائکرو فلم میں ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ ہے۔ پھر الپا نے بھی امریکی اکابرین کو یہ بتایا تھا کہ ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ چین پہنچایا جا رہا ہے۔ ان معلومات کے حوالے سے سب نے یہ طے کیا تھا کہ چین میں ٹرانسفارمر مشین بننے نہیں دیں گے۔ میرے ساتھ آنے والا سراغ رساں احمد زبیری ایک الگ رہائش گاہ میں تھا۔ اس نے عارضی طور پر وہ رہائش گاہ چھوڑ دی تھی۔ وہاں کے ایک معروف ہوٹل کا ایک کمرہ اپنے لیے ریزرو کرایا تھا اور اس ہوٹل میں رہنے لگا تھا۔ وہاں غیر ملکی سیاح اور سیاستداں آتے رہتے تھے۔ احمد زبیری اس ہوٹل میں رہ کر ان کے خیالات پڑھتا رہتا تھا، یہ معلوم کرتا رہتا کہ ان میں سے کتنے واقعی سیاح اور سیاستداں ہیں اور کتنے بہروپیے جاسوس ہیں۔ جاسوس اناڑی نہیں ہوتے، ٹیلی پیتھی نہ جاننے کے باوجود دوسروں کے چہروں کے تاثرات سے اور حرکات و سکنات سے بہت کچھ معلوم کر لیتے ہیں۔ باہر سے آنے والے 2 سراغ رسانوں نے احمد زبیری کو تاڑ لیا تھا۔ احمد زبیری کسی سے دوستی کرتا تھا، نہ کسی سے مخاطب ہوتا تھا۔ الگ تھلگ رہ کر دوسروں کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا، یا کسی کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی آواز اور لہجہ سن کر اس کے دماغ میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس کے الگ تھلگ رہنے اور دور سے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے انداز نے 2 سراغ رسانوں کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ ایک سراغ رساں نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، میں نے کاؤنٹر سے معلوم کیا ہے، اس کا نام احمد زبیری ہے۔ یہ اپنے چہرے اور قد و قامت سے چینی نہیں ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو بابا صاحب کے ادارے سے یہاں آئے ہیں۔ ساتھی نے کہا، پھر تو یہ ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہوگا۔ یقیناً جانتا ہے، اسے یہاں سے دیکھو، وہ لاؤنج میں بیٹھا ہے، خلا میں اس طرح سے تک رہا ہے جیسے خیال خوانی کے ذریعے کہیں پہنچا ہوا ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ ہمارے دماغوں میں بھی پہنچا ہوا ہوگا۔ کیا تم نے اس کا سامنا کیا تھا، اس سے گفتگو کی تھی؟ نہیں، میں اسے دور ہی دور رہتا آیا ہوں۔ تم بتاؤ، کیا تمہارا اور اس کا سامنا ہوا ہے؟ ہاں، میں اس سے مل چکا ہوں، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ میرے دماغ میں آتا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے گالیاں دی ہیں، اس کے خلاف سوچتا رہا ہوں۔ وہ گالیاں سن کر ضرور ٹیلی پیتھی کے ذریعے مصیبت بن جاتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے یار۔ خلا میں تکتے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خیال خوانی کی جا رہی ہے۔ شاعر، ادیب، فلاسفر وغیرہ کہیں ایک طرف خاموشی سے دیکھتے ہوئے خیالات میں ڈوبے رہتے ہیں۔ وہ دونوں باہر کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے لاؤنج کا وہ حصہ نظر آ رہا تھا جہاں احمد زبیری ایک صوفے پر آرام سے بیٹھا خلا میں تکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک نے کہا، وہ جاسوس ہونے کے علاوہ شاعر اور فلاسفر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے انداز سے یہی شبہ ہوتا ہے کہ خیال خوانی میں مصروف ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو زخمی کیا جائے تو وہ خیال خوانی کی پرواز کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ارادہ کیا ہے؟ کیا اسے زخمی کرنا چاہتے ہو؟ ایسے بھرے پڑے ہوٹل میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔
ہمارا مقصد ہے اسے دماغی کمزوری میں مبتلا کرنا۔ جب وہ کمزور ہوگا، اپنے کمرے میں تنہا رہے گا، تو ہم وہاں جا کر اسے حقیقت اگلوا سکیں گے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی، اسے دکھاتے ہوئے کہا، اس میں خواب آور گولیاں ہیں۔ ساتھی نے اس شیشی کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ گولیاں اس کے حلق سے کیسے اتاری جائیں گی؟ جب وہ اپنے کمرے میں جائے گا، چائے یا کافی کا آرڈر دے گا، تب ہم یہ گولیاں حل کر دیں گے۔ اس وقت ایک انگریز حسینہ احمد زبیری کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ زبیری نے ایک ویٹر کو بلا کر کافی کا آرڈر دیا۔ ویٹر حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ ایک جاسوس نے کہا، وہ دیکھو، اس نے چائے، کافی یا سافٹ ڈرنک کا آرڈر دیا ہے، ہماری بات بن سکے گی۔ دوسرے ساتھی نے اسی ویٹر کو بلا کر ایک گلاس پانی اور 2 کپ کافی کا آرڈر دیا۔ احمد زبیری کے بارے میں وہ کمزور سا شبہ کر کے رہ گئے تھے، جبکہ شبہ درست تھا۔